اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ تھا بخاری شریف سے 4 حدیث مبارکہ سے ابو بکر صدیق کا قتال بھی ثابت کیا، انفاق بھی سب سے مقدم ثابت کیا۔ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث سے مکی زندگی کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ہجرت سے وصال ابو بکر تک بعد میں ہم بات کریں گے۔ تو ذاکر یاسین مکی زندگی میں ابو بکر کے علاوہ حدیث صحیحہ سے کسی کا قتال انفاق لائے، اس طرح جس طرح رسول اللہ نے بیان کیا لے کے آئے۔ ذاکر یاسین سن علی کا نام لے کر ابو بکر صدیق کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے اور قتال ابو بکر پر زبان چلاتا ہے، قتال کا معنی نہیں آتا، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے سن علی پاک قتال ابو بکر سب سے پہلے قتال ثابت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتال کو حدیث صحیحہ سے پیش کریں گے، جیسے کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ صفحہ نمبر 23 پر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور شیخین کا انفاق و قتال حدیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے، لہٰذا خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری، جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا۔ ذاکر یاسین صاحب نے دوران گفتگو گلا پھاڑ پھاڑ کے معاذ اللہ گستاخی کے انداز میں بار بار کہا کہ ابو بکر عمر کا قتال دکھاؤ کہاں ہے، قتال دکھاؤ کہاں ہے۔ انہوں نے جو قتال کیا شیخ ہے نا، مجھے بتا دیں کیا کتنی مارے کھائی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ قتال بھی بتا دیں اب یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں، میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے، بتائیں۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے جس کو قتال کا معنی بھی نہیں آتا، جس کو قتال کا معنی بھی نہیں آتا، وہ ابو بکر صدیق کے قتال پر زبان چلا رہا ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تلوار چلائی، میرے دین کی خاطر جہاد کیا، قتال کیا اور مال خرچ کیا، ایک یہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ افضل ہے، وہ اللہ درجہ اس نے جس نے پہلے تلوار بھی چلائی اور مال بھی خرچ کیا۔ مختصر اس اور شاہ صاحب نے ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی دامہ ذلہ نے پیر میر شاہ صاحب کا یہ ارشاد پیش کیا، لیکن اس بندے نے جھٹلا دیا اور پھر بار بار کہتا رہا قتال دکھاؤ، قتال دکھاؤ کہاں ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجا چارہ دا حدیث صحیحہ سے سیدنا صدیق اکبر کا قتال دکھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو کے اندر قرآن مجید کی 3 آیات سے سیدنا صدیق اکبر کا قتال پیش کر چکے ہیں، اور اسی طرح انفاق بھی پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ جس آیت مبارکہ الحدید 10 نمبر کو ذاکر یاسین نے اپنے موقف کے دلیل بنانا چاہا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس نے اس آیت کو تو پیش کیا، لیکن جو 2 حصے ہیں انفاق اور قتال، دونوں پر وہ بات نہیں کر سکا۔ انفاق پر تو اس نے بات کی نہیں، حالانکہ رب کریم نے پہلے انفاق کو رکھا، آیت کا آغاز بھی انفاق سے ہو رہا ہے، اور اگلی جو 11 نمبر آیت ہے اس میں بھی انفاق کا ذکر ہے۔ انفاق کو مقدم رکھا، قتال کو بعد میں رب کریم نے۔ تو مولوی یاسین نے انفاق پر بات ہی نہیں کی، چونکہ اسے پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق کا انفاق حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور رسول اللہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، جس کو ہم پہلی ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ تو انفاق پر اس نے بات ہی نہیں کی، اپنی جو دلیل اس نے پیش کرنا چاہی اس کا جو ایک پہلو تھا اسے چھوڑ گیا۔ آگے قتال پر جب بات کرنا چاہی تو وہاں بھی اس نے ڈنڈی ماری، چلاکی سے، فراڈ سے کام لیتے ہوئے، قرآن مجید کی تحریف سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے جی جس نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے تلوار چلائی۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ افضل ہے، وہ اللہ درجہ اس نے جس نے پہلے تلوار بھی چلائی اور مال بھی خرچ کیا۔ مختصر یعنی اس نے قتال کا معنی تلوار چلائی کیا، حالانکہ کسی جگہ بھی قتال کا معنی تلوار چلانا نہیں ہے۔ قتال کا معنی ہے جھگڑنا، لڑائی کرنا، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، تلوار سے ہو، ڈنڈے سے ہو، وہ برچی سے ہو، وہ تیر سے ہو، وہ گن سے ہو، میزائل سے ہو، ٹینک سے ہو، جس بھی آلے سے آپ جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، ہاتھ سے لڑیں گے، دھکا دیں گے، تو وہ قتال ہوگا۔ چونکہ ہم نے پیش کیا تھا سورہ قصص آیت نمبر 15 کے اندر رب کریم 2 آدمیوں کے لڑنے کے بارے میں فرماتا ہے، رجلین یقتتلان، اور سنن ابی داؤد 700 نمبر روایت کے اندر نمازی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نمازی کے آگے سے
کوئی بندہ زبردستی گزرنے لگے تو فلیقاتل ہو، نمازی کیا کرے؟ اس سے قتال کرے، یعنی جھگڑے، دفع کرے ہاتھ کے ساتھ۔ تو آپ قتال کا معنی سمجھ چکے ہیں کہ مولوی یسین نے یا ڈنڈی ماری ہے، قتال کا معنی تلوار کیا ہے، جبکہ قتال کا معنی کیا ہے؟ جھگڑنا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے تلوار اٹھانا، وہ بھی مکہ میں رسول اللہ کے دفاع میں، یہ اعزاز کس کا ہے؟ یہ خصوصیت کس کی ہے؟ آپ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے قان الزبیر اول من صلی سیفا فی سبیل اللہ۔ یہ حضرت زبیر ہیں حواری رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا یہ اعزاز ہے، خصوصیت ہے، سب سے پہلے مکہ میں رسول اللہ کے دفاع کے لیے انہوں نے تلوار بلند کی۔ تو لہٰذا ذاکر یاسین نے اس آیت کو تو پیش کیا، لیکن اسے اپنا موقف جو ہے وہ ثابت نہ کر سکا۔ رب کریم نے یہاں فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے انفاق کیا اور جس نے قتال کیا، اب جتنا بھی پہلے یعنی حضور کے اعلان نبوت سے لے کر مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، جس نے سب سے پہلے انفاق کیا ہوگا، قتال کیا ہوگا، جس کو حدیث سیاح کے اندر، قرآن کی تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا ہوگا، وہی ہستی ہوگی اولئک اعظم درجہ۔ جس طرح امام ابن کثیر نے کہا تھا لہ الحظ الاوفر، کہ ابوبکر صدیق وہ ہیں، اہل ایمان کو کوئی شک نہیں، جن کا اس آیت میں سب سے زیادہ حصہ ہے، اور آپ نے ایسا انفاق کیا کہ سارا مال ہی اپنا پیش کر دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ تک سب سے پہلے کس نے انفاق کیا اور قتال کیا؟ انفاق پر ہم بات کر چکے ہیں، حدیث صحیحہ سے، بخاری شریف کی حدیث سے ہم پیش کر چکے ہیں کہ انفاق میں ابوبکر صدیق ٹاپ پر ہیں، کہ رسول اللہ بار بار کہتے رہے مجھے سب سے زیادہ ابوبکر کے مال نے نفع دیا ہے، اور رسول اللہ ابوبکر صدیق کا مال اپنے مال کی طرح خرچ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ذاکر یاسین نے انفاق پر بات ہی نہیں کی، اسے پتہ تھا کہ ابوبکر صدیق کا انفاق جو ہے وہ مسلمہ چیز ہے۔ اب دوسرا پہلو رہ گیا قتال۔ تو آج ہم مکی زندگی کا قتال پیش کریں گے کہ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ کا دفاع کس نے کیا؟ جب مشرکین رسول اللہ کو ستایا، مارنے کی کوشش کی، تو مکے میں وہ کون سی ہستی تھی جو مارے کھا کر رسول اللہ کا دفاع کرتی تھی؟ اس چیز کو ہم بخاری شریف کی 4 حدیث سے پیش کریں گے، اور دیگر فضائل الصحابہ، مسند حمیدی، مسند ابو یعلا، جو حدیث کی کتابیں، ان سے بھی ہم روایت پیش کریں گے، اور یہ ان میں سے کوئی روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ تو اب ہم دعوت فکر دیتے ہیں ذاکر یاسین کو، اس کے حمایتیوں کو، کہ خدا کے لیے جذبات پر اپنے نظریے کی بنیاد نہ رکھو۔ اصل میں علی والا وہ ہے جو علی کی مانے، علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے، اور ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں یہ مولا علی کا نظریہ ہے، یہ ابو تراب علی المرتضیٰ اسد کا نظریہ ہے، یہ حضرت علی کے نظریے کا ہم دفاع کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو قبول کرنا چاہیے جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، علی المرتضیٰ کے اقوال سے ثابت ہے، بار بار ارشادات سے ثابت ہے۔ علی منبر الکوفہ، کوفہ کے منبر پر اعلان کرتے ہیں الا ان خیر ھذل امتی بعد نبی ابو بکر و عمر۔ اب ہم آپ کے سامنے حدیث صحیحہ سے بخاری شریف کی 4 حدیثیں پیش کریں گے، اور دیگر حدیث پیش کر کے ہم ابو بکر صدیق کا قتال پیش کریں گے، جیسے کہ پیر میل شاہ صاحب نے کہا، اور دعوت فکر دیں گے اور چیلنج کریں گے کہ کوئی بندہ اس کے مقابلے میں مکی، آج ہم صرف مکی زندگی کی بات کریں گے ہجرت تک، اور اگلے پارٹ کے اندر، اگلے حصے کے اندر انشاءاللہ ہجرت سے لے کر ابو بکر صدیق کے وصال تک ابو بکر صدیق کا قتال ہم ثابت کریں گے۔ آج ہم صرف مکی زندگی رسول اللہ کی، اس میں ہم ابو بکر صدیق کا قتال یعنی رسول اللہ کے لیے لڑنا، جھگڑنا، مار کھانا، دفاع کرنا، مشرکین کو دھکے دینا، دھکے کھانا، چونکہ قتال کا معنی تلوار چلانا نہیں، قتال کا معنی دفاع کرنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ قتال کا معنی ہے۔ اور ہم یہ دعوت فکر بھی دیں گے اور چیلنج بھی کریں گے کہ کوئی بندہ مکی زندگی میں ابو بکر صدیق کے علاوہ حدیث صحیحہ سے کوئی بندہ ثابت کرے جس نے رسول اللہ کے لیے مار کھائی اور اتنا دفاع کیا جتنا ابو بکر صدیق نے دفاع کیا، حدیث صحیحہ سے کوئی اور شخص یہ دکھا دے۔ ہم مولا علی سے ثابت کریں گے کہ علی پاک بھی یہ کہیں گے کہ سب سے بہادر بھی ابو بکر ہیں، اور رسول اللہ کے لیے مار کھانے والے بھی ابو بکر ہیں۔ ابھی ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بخاری شریف کی روایت پیش کرتے ہیں برکت کے لیے، 3678 نمبر روایت ہے، 3678۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں سألت عبداللہ بن عمر، کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، ان اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ مشرکین نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ کب زیادتی کی؟ آپ فرماتے ہیں قال رأیت عقبہ بن ابی معیط، میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، جاء الی النبی، وہ رسول اللہ کی طرف آیا،
ہوا یصلی، رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے حرم کعبہ میں، فوضع رداءہ فی عنقہ، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو ردا اپنی چادر ہے وہ مادر رسول اللہ کے گھر میں ڈال لی، خنقا شدیدا، اور زور سے دبائی، فجاء ابو بکر، ابو بکر آئے۔ ذاکر یاسین صاحب یہ بخاری ہے جس نے آپ کی مات ماری، آپ کہہ رہے تھے بے عشق نبی جو بھی پڑھتا بخاری آتا بخار، اس کو بخاری، آپ کو رفظ کا بخار ہے، آپ کو صحابہ پہ تان کرنے کے لیے بخاری کی روایتیں نظر آتی ہیں، ان کی شان نظر نہیں آتی۔ آپ کہہ رہے تھے کدھر ابو بکر کا قتال، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے۔ اب یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں، میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں۔ یہ ہے بخاری شریف کے اندر 36-78 نمبر روایت ہے۔ کون آیا؟ جا ابو بکر، ابو بکر آئے، ابو بکر آئے، حتی دفعہ عنہ، عقبہ بن ابی معیط کو دفع کیا، دور کیا، ہٹایا۔ یہ ہے قتال، یہ ہے قتال۔ بخاری شریف سے من انفق من قبل الفتح وقاتل، سب سے پہلے جس نے قتال کیا وہ ابو بکر ہے مکے میں۔ یہ دفعہ عنہ یہ کیا ہے؟ قتال کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ دفاع کرنا، مزاحمت کرنا، لڑنا، جھگڑنا۔ دفعہ عنہ، ابو بکر صدیق نے اسے دفع کیا، فقال اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات من ربکم۔ یہ ہے بخاری شریف سے قتال، دفعہ عنہ، یہ قتال ہے۔ آؤ میدان میں، بتاؤ قتال کا معنی کیا ہے؟ قتال کا معنی تلوار چلانی، یہ تعریف قرآن ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں قتال کا معنی کیا ہے، وہ آ گیا ابو بکر صدیق عمر کے قتال پہ بات کرنے کے لیے۔ جس کی آنکھوں پہ رفس کی پٹی ہو، رفس کی عینک ہو، اس بدبخت کو صحابہ کی شان کب نظر آئے گی؟ اب دیکھو یہ دوسری روایت پیش کرنے لگا ہوں، یہ فضائل الصحابہ 218 نمبر ہے، مسند حمیدی، مسند ابی یعلا، یہ بھی روایت صحیح ہے۔ انس بن مالک بھی اس کے راوی ہیں، اور اسی طرح ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر وہ بھی راوی ہیں۔ تو اس روایت کے اندر کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا گیا کہ مشرکین نے رسول اللہ کو پکڑ لیا مسجد کے اندر، مسجد یعنی حرام کے اندر، اور کہنے لگے کیا تم ہی ہو جو ہمارے الہوں کے خلاف بات کرتے ہو، معبودوں کے خلاف بات کرتے ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ اب رسول اللہ کو انہوں نے پکڑ لیا، معاذ اللہ، بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ ایک بندہ دوڑتا گیا ابو بکر صدیق کے پاس، ہاں جی ذاکر یاسین صاحب، مکے میں اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن بندہ دوڑنے والا کدھر جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ابو بکر صدیق دفاع کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق ہے جو مارے کھا رہے ہیں۔ اب جا کے وہ کیا کہتا ہے؟ ادرک صاحبہ کا، تیرے صاحب کو، تیرے محبوب کو پکڑ لیا مشرکین نے۔ فخرج من عندنا، وہاں سے نکلے ابو بکر صدیق اور کہتے آ رہے ہیں ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات من ربکم۔ یہ وہی روایت ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر ہے۔ تو جب بخاری شریف سے صحیح روایت 36-78 ثابت ہو گئی، تو اب جتنی روایتیں ہیں اگر سندن کمزور بھی ہوں تو وہ روایت اس کی تائید کر رہی ہے، لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ضعیف نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے، اس کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ فلاحو عن رسول اللہ، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اور وہ اقبلوا علی ابی بکر، ابو بکر پر ٹوٹ پڑے۔ فقالت فرجع الینا ابو بکر، اسماء فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق واپس آئے، فجعل لا یمس شیئا من غدائرہ الا جاء معہ، آپ کے سر پر جہاں ہاتھ رکھا جاتا 7 بال آ جاتے۔ وہو یقول، ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ مسند ابی یعلا کے اندر روایت موجود ہے، اور مسند حمیدی کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے راوی انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق آئے، فقالو، کہنے لگے من ھذا، یہ کون ہے؟ قالو ھذا ابن ابی قحافہ، انہوں نے کہا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یہ ابو بکر ہے۔ مستدرک 4424 کے اندر یہ لفظ زیادہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا المجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا دیوانہ، محبوب کا دیوانہ، مارے کھانے والا۔ ہاں جی ذاکر یاسین صاحب، صدیق اکبر کا قتال مکہ کے اندر حرم کعبہ میں ثابت ہوا ہے یا نہیں؟ صحیح روایت سے ثابت ہوا ہے یا نہیں؟ یہ صحیح روایات ہیں، ابھی بخاری شریف کی ایک پیش کی ہے، 3 اور پیش کریں گے۔ اب اگلی روایت تیسری، فضائل الصحابہ، سند اس کی حسن ہے کم از کم۔ عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ کو پکڑ لیا مشرکین نے، ابو بکر آئے۔ اب الفاظ دیکھیں، یاسین ذاکر صاحب الفاظ دیکھیں، ابو بکر محتدنہ الیہ،
ابوبکر صدیق نے ایسے اپنے شکنجے میں لے کے بازوؤں میں لے کے رسول اللہ کو محبوب کائنات کو اپنے سینے سے لگا لیا. مشرکین بدتمیزی کر رہے ہیں لیکن ابو بکر محتاطن ہو الی، ابو بکر نے سینے سے لگا لیا، ایسے اپنے کلاوے میں لے لیا رسول اللہ کو. یقول بأعلی صوتہ، بلند آواز سے کہا، یا قومی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اب بتاؤ کس طرح ابوبکر صدیق نے شکنجے میں لے کر رسول اللہ کا دفاع کیا. یہ قتال نہیں ہے. قتال کیا ہوتا ہے جی؟ جس نے تلوار چلائی، جس نے تلوار چلائی. تلوار چلانا قتال کہاں لکھا ہے کہ تلوار چلانا ہی قتال ہے؟ یہ قتال ہے، حدیث صحیحہ سے پیش کر رہے ہیں. یہ 3-4 روایتیں ہو گئی ہیں، آپ بخاری شریف کی 3 روایتیں اور پیش کر رہے ہیں جن سے قتال ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ بخاری شریف کی 3904 نمبر روایت ہے. سرکار فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ جس نے نیکی کی ہے فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، یہ صحبت ہی قتال ہے، جس نے اپنی ذات سے اپنی صحبت سے مجھے فائدہ دیا، میرا دفاع کیا، میرے لیے مارے کھائیں، مشرکین کو دھکے دیے، دھکے کھائے. ابھی مولا علی کی زبان سے پیش کریں گے. یہ صحبت ہی جو ہے یہ قتال ہے. قرآن فرماتا ہے من انفق من قبل الفتح وقاتل، 2 چیزیں ہیں. جس نے انفاق کیا، قتال کیا. رسول اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، حدیث صحیحہ بخاری ہیں. فی صحبت ہی یہ قتال ہے، مال ہی یہ انفاق ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ابوبکر صدیق کا انفاق اور قتال جمع کیا، یعنی ٹاپ پر وہ ہیں. اور رسول اللہ نے حدیث مبارکہ کے اندر بار بار فی صحبت ہی و مال ہی، یہ صحبت ہی قتال ہے، یہ مال ہی یہ انفاق ہے. آگے دیکھو بخاری کی 467 نمبر 467 نمبر روایت ہے، انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر، ابو بکر سے بڑھ کر اپنے مال اور جان کے لحاظ سے مجھ پر لوگوں میں سے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. یہ فی نفسہ و مالہ، یہ وہی قتال انفاق ہے. من انفق من قبل الفتح وقاتل فی نفسہ و مالہ، یہ کیا ہے؟ متعنا بنفسک، متعنا بنفسک، ابو بکر اپنے نفس سے ہمیں فائدہ دے. فی نفسہ و مالہ، مستدرک کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں پچھلے بیان کے اندر. تو یہ بخاری کی ہم نے تیسری روایت پیش کر دی، قتال انفاق سب سے پہلے ابو بکر کا، جس کو رسول اللہ بار بار بیان کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ذاکر یاسین کو چاہیے کہ وہ صحیح حدیث سے کسی اور بندے کا قتال انفاق ابو بکر صدیق سے مقدم ثابت کرے، جیسے ہم کر رہے ہیں. تاریخ سے نہیں، صحیح حدیثوں سے، بخاری سے، مسلم سے، سیاہ ستہ سے کرے. تیسری روایت پیش کر رہے ہیں قتال ابو بکر اور انفاق ابو بکر کی، بخاری شریف سے 3661، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ، اللہ کریم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، تم سب نے کہا تم نے جھوٹ بولا، ابو بکر نے کہا سچ کہا. وواسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، لیکن ابو بکر تھا جس نے بنفسہ ومالہ وواسانی، میری خدمت کی، مجھے فائدہ دیا. بنفسہ ومالہ، یہ بنفسہ یہ قتال ہے، ومالہ انفاق ہے. فہل انتم تارکو لصاحبی، کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو؟ میں ذاکر یاسین سے کہوں گا کس طرح منہ کھول کھول کے گلا پھاڑ پھاڑ کہہ رہا تھا ابو بکر عمر کا قتال دکھاؤ، وہ بھاگ گئے. اور پھر بخاری شریف کی روایت پڑھ کے معاذ اللہ فدق والی اور رفضیوں کی بولی بول کے کہہ رہا تھا جی ابو بکر صدیق سے فاطمہ زہرا ناراض ہو گئیں، مزید انہیں تان کا موقع دے رہا تھا. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں فہل انتم تارکو لصاحبی، یہ بخاری ہے جس نے تیری مت ماری ہے. رسول اللہ بخاری کے اندر کہہ رہے ہیں میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو میرے لیے، تو کیا تجھ پر رسول اللہ راضی ہوں گے؟ ذاکر یاسین، تجھ پر رسول اللہ راضی ہوں گے جو تو نے طریقہ اختیار کیا ابو بکر عمر کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں؟ یہ بخاری کے اندر رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے صحابی کو چھوڑو گے کہ نہیں، اور میرے ابو بکر کو چھوڑو گے یا نہیں؟ ذاکر یاسین صاحب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور تمہارا انداز کیا ابو بکر عمر کے بارے میں؟ بھاگ گئے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ تھا بخاری شریف سے 4 حدیث مبارکہ سے ابو بکر صدیق کا قتال بھی ثابت کیا، انفاق بھی سب سے مقدم ثابت کیا. اس کے مقابلے میں صحیح حدیث سے مکی زندگی کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ہجرت سے وصال ابو بکر تک بعد میں ہم بات کریں گے. تو ذاکر یاسین مکی زندگی میں ابو بکر کے علاوہ حدیث صحیحہ سے کسی کا قتال انفاق لائے، اس طرح جس طرح رسول اللہ نے بیان کیا لے کے آئے. اور ہم نے مزید 3 روایتیں پیش کیں، فضائل الصحابہ سے 2 روایتیں، اور مسند حمیدی، مسند ابی یعلا سے 3 روایتیں. 7 روایتوں سے صحیح حدیث سے روایات سے ہم نے
ابو بکر صدیق کا قتال سب سے پہلے سابق من انفق من قبل الفتح وقاتل، جیسے پیر بیل شاہ صاحب نے کہا تھا کہ شیخین کا انفاق و قتال حدیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے۔ اب بتاؤ پیر بیل شاہ صاحب کو چھوٹی شخصیت ہے؟ اب آخر میں ہم علی المرتضیٰ شیر خدا کی زبانی ابو بکر صدیق کا سب سے پہلے قتال اور سب سے بڑا بہادر ہونا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت متعدد کتابوں کے اندر ہے، یہ مسند بزار کے اندر ہے، البدایہ کے اندر ہے، کنز الامال، مجمع الزوائد، فتح الباری، سوائق محرقہ، دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ علی پاک نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا ابو بکرن، فہو ابو بکرن فہذا اشجع الناس، ابو بکر سب سے بہادر ہیں۔ کیسے؟ آگے مولا علی مکی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں، دیکھو علی المرتضیٰ شیر خدا میں کس طرح ابو بکر کی محبت ہے، اور انہوں نے جو رسول اللہ کا دفاع کیا کس طرح اس کا احساس ہے، کس قدر اس زمانے کی بات یاد کر کے مولا علی رو پڑے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ یہ وہی بات ہے جس کو ابن عباس نے روایت کیا اور حسان بن ثابت رسول اللہ کے سامنے کہتے ہیں اذا تذکرت شجم من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، جب بھی تو محبوبوں کی بات چھیڑے، قربانیاں دینے والوں کی بات چھیڑے تو ابو بکر کا ذکر کبھی نہ بھولنا، ابو بکر کا ذکر کبھی نہ بھولنا۔ تو علی المرتضیٰ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ایک دفعہ مشرکین نے پکڑ لیا رسول اللہ کو، یہ علی پاک فرما رہے ہیں ذاکر یاسین سن علی کا نام لے کر ابو بکر صدیق کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے اور قتال ابو بکر پر زبان چلاتا ہے، قتال کا معنی نہیں آتا، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے سن علی پاک قتال ابو بکر سب سے پہلے قتال ثابت کر رہے ہیں۔ اس لیے علی پاک کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے الا ان خیر ھذ الامت بعد نبیھا ابو بکر و عمر، ایسے نہیں کہتے تھے۔ علی پاک کو پتہ تھا کہ من انفق من قبل الفتح وقاتل کے اندر ابو بکر سب سے پہلے ہے، اس لیے وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی افضلیت کا بار بار اعلان کرتے ہیں۔ علی پاک کہتے ہیں مشرکین نے رسول اللہ کو پکڑ لیا کہ یہ ہے جو ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آگے علی پاک قسم اٹھا کہتے ہیں، فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد، لوگو میں علی بھی وہاں موجود تھا لیکن ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں ہوا، مشرکین نے پکڑ لیا، ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں ہوا۔ اب ذاکر یاسین جیسا کوئی ہو، کوئی خارجی ہو، اہل بیت کا دشمن گستاخ ہو تو وہ یہاں یہ بات کرے کہ علی پاک آگے کیوں نہیں ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، وقت کی بات ہے، اور اللہ کریم نے جس کے لیے جو مقام رکھا ہے اسے وہ عطا فرمائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کے لیے تھا، اور خیبر کے دن خاص جو قلعہ جہاں مشکل پیدا ہو گئی تھی اس کو آسان کرنے کے لیے رب کائنات نے علی المرتضیٰ شیر خدا کا انتخاب کیا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مقام عطا کیے اہل سنت دل و جان سے قبول کرتے ہیں، ہم موازنے نہیں کرتے، مقابلے نہیں کرواتے۔ یہ دیکھو ابو بکر صدیق کا یہ مقام سب سے پہلے قتال کس نے کیا؟ علی پاک فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد، ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ ہوا، مشرکین نے پکڑ لیا، الا ابو بکر، ابو بکر آگے ہوا۔ اب دیکھو قتال یضرب ھذا و یجاہد ھذا، کبھی اس کو دھکا دیتا ہے، کبھی اس کو دھکا دیتا ہے، کبھی اس کو تھپڑ مارتا ہے ابو بکر، کبھی اس کو تھپڑ مارتا ہے۔ قتال کسے کہتے ہیں؟ ذاکر یاسین اور قتال کسے کہتے ہیں؟ یہ قتال ہو رہا ہے رجلین یقتتلان، نمازی کیا کرے؟ جو آگے سے زبردستی گزرنا چاہے فلیقاتلہ، نمازی اس سے قتال کرے۔ یا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ ویجاہد ھذا یضرب ھذا، اسے بھی دھکا دیتا ہے، اسے بھی دھکا دیتا ہے، اور کہتا وہ یقول ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ اتنی بات کر کے علی پاک نے چادر اپنے چہرے پہ لے لی، رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے لوگوں میں تجھے قسم دیتا ہوں، بتاؤ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ابو بکر کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن سے زمین بھری ہو تو ابو بکر کی ایک گھڑی بہتر ہے آل فرعون کے مومن سے۔ کیوں؟ قاتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اور ابو بکر اعلن ایمانہ، ابو بکر نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے قتال ابی بکر جس کو علی پاک بیان کر رہے ہیں۔ اور اگلی روایت میں پیش کر رہا ہوں، مجمع زوائد کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب علی پاک کے پاس ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا، کان علی اذا ذکر عنده ابو بکر، جب ابو بکر کا ذکر ہوتا علی پاک کے پاس، قال، علی فرماتے السباق، سب سے بڑے صحابی کی بات کر رہے ہو؟ ذاکر یاسین سنو صحابی کون ہے قتال میں، انفاق میں؟ علی پاک فرماتے ہیں السباق، بڑے صحابی کی بات کر رہے ہو، بڑے صحابی کی، یذکرون السباق، بڑے صحابی کی بات کر رہے ہو جو سب سے سابق ہے؟ قال والذی نفسی بیدی، پھر فرماتے اس ذات کی قسم ہے مستبقنا الی خیر قط،
इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर, हम किसी भी खैर की तरफ बढ़े अबू बकर हमसे नंबर ले गए, किसी भी खैर की तरफ बढ़े अबू बकर नंबर ले गए। अब बताओ किताल इन्फाक खैर है या नहीं? तो अली फरमाते हैं हर जगह नंबर पहला अबू बकर का है। दमादा मस्क के अंदर अबू बकर का पहला नंबर। यह मजमा ज़वाइद के अंदर 14,332 नंबर रवायत है। अगली रवायत सुने कंजुल उम्माल से। एक बंदे ने अली पाक से कहा कि आप से बेहतर मैंने किसी को नहीं देखा। आपने फरमाया तुझ पर अफसोस है। फरमाया अबू बकर हमसे 4 बातों में सबकत ले गए, अबू बकर हमसे 4 बातों में सबकत ले गए। फरमाया इफ़शाए सलाम, इस्लाम को आम करने में, इस्लाम को आम करने में अबू बकर पहला मोमिन भी है और सबसे पहला ख़तीब भी है, सबसे पहला मुबल्लिग भी है, सबसे पहला इस्लाम के लिए किताल करने वाला भी है, सबसे पहला इन्फाक करने वाला भी अबू बकर सिद्दीक़ है। फरमाया इफ़शाए सलाम, इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की तबलीग में अबू बकर नंबर ले गए। फिर फरमाया हिजरत में नंबर ले गए, गार में नंबर ले गए और मुसल्ला रसूल इमामत पर नंबर ले गए। ये है शान सिद्दीक़ अकबर, सबकत सिद्दीक़ अकबर किताल इन्फाक में, बाज़ुबान अली मुर्तज़ा और बाज़ुबान रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम। आप हज़रात के सामने हमने अपने दावे के मुताबिक, वादे के मुताबिक हमने अल्लाह ताला के फजल करम सदका पंजा चारा था हदीस सहिया से सिद्दीक़ अकबर का किताल मुक़द्दम साबित किया, जैसे पीर मेल शाह साहब ने कहा था। और हम दावत फ़िक्र भी देते हैं, चैलेंज भी करते हैं ज़ाकिर यासीन साहब को कि अब आप पर लाजिम है मक्की ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा किसी को किताल में इन्फाक में आपने साबित करना है कि अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा कौन था जिसने मक्का की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के लिए किताल भी किया, इन्फाक भी किया, जिसको इस तरह हदीस सहिया में रसूलुल्लाह ने बयान किया हो, सहाबा ने बयान किया हो, अली पाक ने बयान किया हो। ये आप पर ज़रूरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं मौला ताला हमें कुरान पे, सुन्नत पे, आल व सहाब के तरीके पे पूरी तरह चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सच्ची ग़ुलामी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और इस तरह के जो लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी ज़ाहिर करते हैं और सहाबा इकराम की बेअदबी करते हैं, तौहीन करते हैं और रिफ्स को प्रमोट करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के शर से हमारे सुन्नी भाइयों के ईमान को महफूज फरमाए।